الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو چند اہم صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور وہ صلاحیتیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر 3 ذکر کیے گئے ہیں: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بلا شبہ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، اور اسی طرح دل کی میلان کی صلاحیت، اور یہ تینوں صلاحیتیں ایسی ہیں کہ ان سب کے بارے میں باقاعدہ پوچھا بھی جائے گا، اور یہ تینوں صلاحیتیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر خاص طور سے مومن کی ایک خاصیت ہے، جس خاصیت کے نتیجے میں اس نے ان 3 اہم صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ وہ خاصیت کیا ہے؟ وہ خاصیت ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ مومن اور متبع شخص، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں پر اسے بہت کچھ سننے کے لیے بھی ملتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی، تو لہذا اس مومن کو اندھا اور بہرا نہیں بننا ہوگا، کیونکہ اندھے اور بہرے بننے سے نقصان اسی کو ہوگا۔ وہ اندھا بنے گا تو اسے کچھ بھی تھمایا جائے گا وہ اٹھائے گا، اور اس کے بوجھ تلے وہ خود دبے گا۔ بہرا بنے گا، باقاعدہ متوجہ نہیں ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ دوڑ نکلے گا تو اس کے انجام کو بھی پائے گا وہ۔ تو اسی لیے مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سنے گا ہر بات کو، ہر کسی کو، لیکن فیتبعون احسنہ، وہ پیروی اچائی کی کرے گا، بھلائی کی کرے گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں فیتبعون احسنہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ حتی الامکان وہ کسی بات کی بہتر تعبیر بیان کرے گا، یعنی خواہ میں وہ عادت آزری کو استعمال نہیں کرے گا کہ وہ تعویل بالباطل پہ آ جائے، کہ خواہ میں ہر بات کی ناجائز تعبیر کرے، خواہ میں ہر بات کی ناجائز تعویل کرے۔ یہ فتنہ آزری کی عادت ہے۔ فتنہ آزری کو جانتے ہوں گے، آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے کوئی کہتے ہیں چچا تھے، کوئی کہتے ہیں والد تھے،
اس کی عادت یہ تھی کہ وہ باطل کو صحیح اور صحیح کو غلط بناتے تھے۔ باطل کو صحیح کیسے؟ کہ وہ خود بت تراشتے تھے اور پھر اس بت کی تعظیم بیان کرتے تھے کہ یہ بہت قابل قدر ہے، نہایت قابل تعظیم ہے، انتہائی کارآمد ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی مخصوص طاقتیں بت تراشتے ہیں اور اس کی تعظیم لوگوں کی دماغوں پر بٹھاتے ہیں، اور لوگ انہی بتوں کو کندھے پہ اٹھا کر گلی گلی بیچتے ہیں۔ آزر بھی یہی کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے کندھے پر بت رکھواتے تھے کہ لے جاؤ اس کو بازار میں بیچو، اس کی تعظیم بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ لوگ اسے اٹھائے پھرے۔ تو بت کا انداز اور شکل تو بدل گیا ہے، لیکن طرز عمل وہی ہے کہ پچھلے زمانے میں خود گارا تیار کر کے اسے خود بت تراشے جاتے تھے، بنائے جاتے تھے، لیکن اب تو بت بنے بنائے مل جاتے ہیں، صرف اس کی تعظیم لوگوں کی دماغوں میں بٹھائے جاتے ہیں، اور وہ بت بھی ایسے بت کہ وہ خود اپنی ذات کے بارے میں بھی کچھ بتانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خواہ میں باطل کو صحیح اور صحیح کو غلط بنانا یہ فتنہ آزری کی عادت ہے۔ تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ حتی الامکان بہتر تعبیر کرے، بہتر تعویل بیان کرے، کسی بات کی خواہ میں غلط معنی نہ نکالی جائے جیسے کہ نکالا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی جب یہ خاصیت ہے تو اس خاصیت کے نتیجے میں پھر انہیں یہ تین صفات استعمال کرنی ہوگی جو اللہ رب العزت نے جن صفات سے مومن کو نوازا ہے، اور وہ صفات سننے کی صفت، اس کو صفات کہو یا پھر صلاحیتیں کہو، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور دل کے میلان کی صلاحیت، یہ تینوں لازم ہے۔ اور یہ کیوں لازم ہے؟ یہ اس لیے لازم ہے کہ ہمیشہ ہر معاشرے میں جو دعویٰ حق کے داعی کا ہوتا ہے وہی دعویٰ باطل راہ پر چلنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ دعویٰ حق اور باطل کا دونوں یکساں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو قرآن مجید نے رجل مؤمن کے نام سے پیش کیا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے قوم میں سے وہ شخص جو پوشیدہ ایمان لے آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اسے رجل مؤمن سے تعبیر کیا گیا۔ اور دوسرا مد مقابل فرعون ہے۔ فرعون بھی قوم سے کہتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ جو شخصیت تم اپنے درمیان دیکھ رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اس کی پیروی میں تمہیں دیکھ کر مجھے یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اس کی پیروی میں تم اپنے دین کو نہ بدل ڈال دو، یا پھر اس کی پیروی میں تم زمین پہ فساد پھیلانے کا باعث نہ بنو۔ یہ فرعون کا دعویٰ ہے۔ اور رجل مؤمن اس کے قوم کے درمیان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے کہتا ہے، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ اے میرے قوم مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر ان لوگوں کے، یعنی ان گزشتہ اقوام کی طرح جن کا پالا نقصانات سے پڑا تھا، کہیں آپ لوگوں کا بھی پالا ایسے حالات سے نہ پڑے، یعنی باغی نہ بنو رسول سے۔ اب یہاں پر فرعون بھی قوم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں تمہاری ڈر کی وجہ سے کہ تمہیں نقصان نہ ہو جائے، اس لیے میں موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل۔ اور رجل مؤمن جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں
وہ بھی کہتے ہیں کہ انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ تم لوگوں کا انجام بھی باقی قوموں کی طرح نہ ہو جائے جو پچھلی قومیں تھیں۔ اور یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پالا بھی چیخ و پکار والے دن کے ساتھ پڑ جائے۔ چیخ و پکار والی دن یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ ہو، جس دن من جملہ عذاب اتر آئے، تو اس عذاب کے دن تمہارے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو اس وقت دعوے دار ہے یہ کوئی نظر نہیں آئے گا، تب کیا حال ہوگا تم لوگوں کا؟ تو وہاں پر جو رجل مومن ہے وہ کہتے ہیں وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ رجل مومن لوگوں کو کہتا ہے کہ اے میرے قوم میری پیروی کرو، یعنی جس بات کی جانب تمہیں متوجہ کر رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس بات کو ذہن نشین کرو۔ اتبعونی، جس شخص کی پیروی میں کر رہا ہوں اس بات میں میری پیروی کرو، یعنی فرعون کے مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ جاؤ۔ اہدیکم سبیل الرشاد، میں تو تمہاری رہنمائی ایک سیدھے راستے کی جانب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رجل مؤمن کا بیان ہے۔ اور فرعون بھی کہتا ہے ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں کوئی اور رائے تو نہیں دے رہا ہوں، وہی رائے دے رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ وما اہدیکم، اور کسی اور راستے پر تمہیں نہیں ڈال رہا ہوں، الا سبیل الرشاد، سوائے سیدھے راستے پر۔ فرعون بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر ڈال رہا ہوں، اور رجل مؤمن بھی کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پر ڈال رہا ہوں۔ ایسے حالات میں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ امتحان ہے، آزمائش یہی سے اٹھتی ہے۔ تو لہذا اس کے لیے وہی تین چیزیں جو ان السمع والبصر والفؤاد، کہ تمہیں سننے میں بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور بولنے کے بعد آنکھیں دی ہوئی اس کا عملی کردار دیکھو کہ عملی کردار اس کے قول کے موافق ہے کہ نہیں۔ سیدھے راستے کی جانب جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان قوموں کا خسارے کے ساتھ پالا نہیں پڑتا ہے، ان قوموں کا تباہیوں کے ساتھ پالا نہیں پڑتا ہے، ان قوموں پر ذلتیں نہیں آتی ہیں، ان قوموں پر غلامی کی رسیاں اور زنجیریں جکڑی نہیں جاتی ہیں۔ ہمیں یہ آیتیں اور یہ واقعات اس لیے نہیں سنائی جاتی ہے کہ ہم پچھلے دور میں رجل مومن اور فرعون کا آپس میں جائزہ لے کے بس کہہ دے کہ رجل مومن بڑے نیک تھے اور فرعون اللہ کے سرکش اور باغی تھے، نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں رجل مومن اور فرعون جیسے لوگوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اپنے زمانے میں رجل مومن کون ہے اور فرعون کے پاسدار اور اس کے علمبردار کون، نظام فرعونی کو رائج کرنے والے کون ہیں، کن شکلوں میں ہیں، کن کلمات کے ساتھ ہے، کن دعووں کے ساتھ ہے، اور کردار کیا ہے ان کا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کا جب جائزہ لینے لگو تو ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے اس کا جائزہ لو۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کا آسان سا جائزہ یہ ہے کہ آپ ان کی بندگی کا زاویہ دیکھیں کہ ان کی بندگی اور کسی طرز عمل سے نہیں ہوگی، بلکہ ان کی بندگی اس روش پر ہوگی جیسے ان کی آباء و اجداد کی بندگی تھی۔ اگر ان کی آباء و اجداد کی بندگی ایسی ذات کی تھی کہ ان ذاتوں کی بندگی نے کبھی انسانیت کو عروج نہیں بخشا ہے، کبھی ترقی نہیں دی ہے، کبھی آزادی نہیں دی ہے، تو اگر ان کی بندگی اپنے آباء و اجداد کی روش پر ہوگی تو تم ان سے بچو، وہ بھی اپنے آباء و اجداد سے بہتر کردار کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے۔
لہذا ہم نے اپنے دور کے فرعونوں کو اور فرعونیت کے پاسداروں کو اور ان کے علمبرداروں کو اسی طرح دیکھنا ہوگا کہ ان کی آباء و اجداد کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں موروثی نظام ہے، اور موروثی نظام میں ہم یکساں دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹا، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، یہ آپ کو انگریز اور اس کے نظام کی چاپلوسی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہی لوگ خاندان در خاندان اس قوم کی لیڈرشپ کے مقام پر فائز ہیں، اور جب وہ اس قوم کی لیڈرشپ کے مقام پر فائز ہیں تو انہوں نے ہمیشہ قوموں کو جابروں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، نظام جبر کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا ہے، انسانوں کو دائرہ انسانیت سے گرا کر دائرہ حیوانیت میں ان کی زندگیاں بسر کرنے پر مجبور کیا ہے، کبھی ان راہوں کی جانب ان کو نہیں نکالا ہے کہ جن راہوں پر واقعتاً سبیل الرشاد کا اطلاق ہوتا ہو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پچھلے علامات کی زاویوں سے اپنے دور کے فرعونوں کو، فرعون پردازوں کو اور فرعون کی پیروکاروں کو پہچان سکے، اور رجل مومن کو بھی پہچان سکے، ان تین صلاحیتوں کی بنیاد پر کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ ہم اپنی غلامی کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو وہ اسی لیے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس عقل بھی تھا، دیکھنے کی صلاحیت بھی تھی، سننے کی صلاحیت بھی تھی، پھر کیوں آپ ایسے لوگوں کے پیچھے دوڑ پڑے کہ جس کا نہ اگلا تھا، نہ پچھلا تھا، نہ کوئی مستقبل تھا، نہ تاریخ تھی؟ اسی لیے پوچھا جائے گا۔ اور وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اس آیت سے پیچھے کے الفاظ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے دوڑ نہ پڑو، کیونکہ یہ تینوں صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔